السلام علیکم معزز طالبات، آج ہم شروع کریں گے الحمدللہ سورۃ الطارق کو۔ تو آئیے اس کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی، یہ قسمیہ ہے، اور قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، والطارق، کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ طارق اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے اور ستاروں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تو اے انسان، اسی طرح ہم نے تیری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تجھے بلاؤں اور آفات سے نجات دیتے ہیں، اور اسی طرح تیرے اعمال نامے کی حفاظت کر رہے ہیں جسے قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ تو جو اللہ اتنے بڑے آسمان کی بغیر کسی مدد کی حفاظت کر سکتا ہے، تو وہ انسان کی اور انسان کے اعمال کی حفاظت بدرجہ اولیٰ کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ النجم الثاقب، رات کو آنے والا مہمان کون سا ہے؟ النجم الثاقب، ایک تارہ ہے چمکتا ہوا جسے ثاقب بولا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ثاقب، نجم تارہ الثاقب اس کا نام ہے۔ ان کل نفس لما، اور یہ اس کا جو ظہور ہے نا وہ ایک خاص شب میں ہوتا ہے، مطلب رات کے ٹائم ہوتا ہے اس کا۔ ان کلو، نہیں ہے کوئی نفس، لما علیہا، مگر اس پر علیہا حافظ، ایک نگہبان مقرر ہے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اس کی تصدیق حدیث بھی کرتی ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ کے اوپر فرشتہ مقرر کیے ہوئے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے انوکھے غیبی قواعد بنا دیے کہ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، نہیں تو بلائیں اور یہ جنات انسان کو کھا جاتے، حدیث میں آتا ہے۔ تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے غیبی مددگار پیدا کی ہوئے ہیں جو اسے بلاؤں اور آفات سے بچاتے ہیں۔ نہیں تو ہم دنیا کے اندر یہی دیکھیں، ہم ایک گارڈ رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اس کی لاکھوں خرچ کرتے ہیں مہینے پہ، تو اللہ نے ہمیں بغیر بن مانگے اللہ نے ہمیں کیا دے دیے؟ گارڈ دے دیے، خدائی گارڈ جسے کہا جاتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں اپنی پیدائش پہ غور کر، مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ فی الماضی مجہول کا صیغہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ، یہ بھی فی الماضی مجہول کا صیغہ ہے، پیدا کیا گیا، مِمَّا ان دافق، ایک ایسے پانی سے جو اچھلتا ہے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ ما ان دافقن اسم، یہ ہے موصوف صفت بن رہے ہیں۔ یخرجو، جو نکلتا ہے، فی المضارع کا صیغہ ہے یخرجو، وہ پانی نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا مرد اور عورت کے مطلب ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ ان کے جسم کے اندر سے جو مادے ہیں نا وہ اکٹھے ہو کے نکلتے ہیں، تو ان سے بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یخرج، وہ پانی کہاں سے نکلتے ہیں؟ مرد اور عورت کے جسم کے اندر سے۔ تو اس سے مراد پورا جسم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، پیٹھ اور سینہ جب آ جاتے ہیں تو اس کے اندر پورا جسم شامل ہو جاتا ہے۔ جی، انہو، بے شک اللہ، ہو، اس انسان کو، علی رجعہ، لقادر، دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس انسان کو اللہ نے عدم سے وجود دیا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، اب یہی سوچیں کہ پانی کے قطرے کا کیا وجود ہوتا ہے، اس کے اندر کیا تشبیہ ہوتی ہے، اس کے اندر کس چیز کا عکس ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ اس انسان کو دوبارہ مٹی میں ملا کے وہ پیدا دوبارہ اور زیادہ جلدی کر سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، سرائر یہ رازوں کو بولا جاتا ہے، تبلا ظاہر کر دیے جائیں گے، جس دن سارے راز، قیامت کے دن ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ مٹی میں ملے ہوئے انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کر دے گا۔ فما لہو، پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت، ولا ناصر، نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن انسان کے راز کھوئے جائیں گے قیامت کے دن، تو دنیا کے اندر انسان اپنی سفارش
کروا لیتا ہے کہیں سے، یا کوئی نہ کوئی اپنی رشتہ داری ڈھونڈ کے کام کروا لیتا ہے، لیکن قیامت کی، یا پیسہ دے کے کام کروا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسی کوئی طاقت یا مدد کام نہیں آئے گی، یا رشتہ داری یا رشوت کام نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ کی۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو چکر کاٹنے والا ہے، جو چکر کاٹنے والا ہے، والارض، اور زمین کی، ذات الصدع، جو پھٹ جانے والی ہے، یا مطلب اس زمین کے اندر سے کیا نکلتے ہیں؟ کھیتیاں، نباتات، اور جب اس پہ بارش پڑتی ہے آسمان کی، یعنی بارش والے کی، جب آسمان کی بارش اس پہ پڑتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے؟ اپنے اندر سے کھیتیاں نکالتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، بے شک یہ بات ہے، ایک فیصلہ کن بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ جو ہے نا یہ مذاق نہیں ہے، یعنی یہ قرآن کو تم مذاق بنا رہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ کن بات تھی اللہ کی۔ اور اس فیصلہ کن بات پہ مطلب جس نے عمل کیا تو اس کی مثال اللہ نے دی کہ وہ ایک اس کھیتی کی طرح ہو گیا جس کو پانی پہنچا، وہ زندہ ہو گئی مطلب، اور جس انسان نے اسے قبول نہ کیا تو اس کی مثال ایسی تھی جیسے وہ بنجر زمین ہے، اس پر اس کے پانی نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ تو تم جو ہے نا اس بات کو مذاق نہ سمجھو قرآن کو۔ انہم، بے شک وہ، یکیدون کیدا، تدبیریں کر رہے تھے، کیدن، تدبیریں کرنا، یہ مفعول مطلق ہے، یکیدون فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب سے، بے شک وہ تدبیریں کر رہے تھے، تدبیریں کرنا۔ اہل کفر جو جس زمانے میں بھی اہل کفر رہے، انہوں نے اسلام کو مطلب جتنے بھی ڈھانے کی کوشش کی یا جتنی بھی انہوں نے سازشیں کی، وہ اس لیے تھی کہ وہ اسلام نیچے سے نیچے جائے، مطلب انہوں نے اپنی ہر طرح کی کوشش کی اسلام کو نیچا کرنے کی یا اسلام کو آگے نہ پھیلانے کی۔ واقعی قیدا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں واقعی قیدا، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، تدبیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، اے نبی یہ سازشیں جتنی مرضی کر لیں، یہ انسانوں کو جتنا مرضی بھی اصلاح لیں اسلام کے مقابل، اسلام سے، لیکن جب میری تدبیر کام چلے گی نا تو ان کی ساری تدبیریں جو ہیں نا ناکام ہو جائیں گی، میری تدبیروں کے آگے ان کی تدبیریں کیا ہو جائیں گی؟ ناکام ہو جائیں گی۔ جب اللہ اپنا فیصلہ کرتا ہے تو انسان کی تدبیر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ اپنی تقدیر لکھتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ فمہل، بس آپ ڈھیل دے دیں کافروں کو، امہلہم رویدا، میں نے بھی ان کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رویدن ڈھیل دے رکھی ہے، آپ چھوڑ دیں، مہل الکافرین، آپ چھوڑ دیں کافروں کو، امہلہم رویدا، میں نے ان کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے، رویدن، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے، آپ بس اس بات کا انتظار کیجئے کہ یہ میری ڈھیل کا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب میں ان کو پکڑوں گا تو میری پکڑ جو ہوگی نا وہ بہت سخت ہوگی اور اس سے بچنا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے اگلی صورت تک کے لیے، اللہ حافظ۔